اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ صَيِّرْ لَهُمْ لِقَوْمِكَ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَفْعُولُ أَوَّلٍ كَمَاءٍ مَفْعُولُ ثَانٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ تَكَاثَفَ بِسَبَبِ نُزُولِ الْمَاءِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَامْتَزَجَ الْمَاءُ بِالنَّبَاتِ فَرَوِيَ وَحَسُنَ فَأَصْبَحَ فَصَارَ النَّبَاتُ هَشِيمًا يَابِسًا مُتَفَرِّقَةً أَجْزَاؤُهُ وَتَذَرُهُ تُثِيرُهُ وَتُفَرِّقُهُ الرِّيَاحُ فتذهب به المعنى شبه الدنيا بنبات حسن فيبس وتكسر ففرقته الرياح وفي قراءة الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا۔ اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے، یعنی اپنی قوم کے لیے، دنیاوی زندگی کی مثال کو۔ یہ مفعول اول ہے، ایسے ہی جیسے کہ پانی۔ یہ مفعول ثانی ہے، ہم نے اس کو آسمان سے اتارا اور پھر وہ پانی کے اترنے کی وجہ سے زمین کے سبزے گتھ گئے آپس میں، پانی مل گیا سبزوں سے اور وہ سبزے تر و تازہ ہو گئے اور سیراب ہو گئے اور وہ خوبصورت ہو گئے۔ فَأَصْبَحَ فَصَارَ النَّبَاتُ هَشِيمًا، اور پھر وہ پودے ریزہ ریزہ خشک ہو گئے، اس کے اجزاء منتشر ہو گئے، ہوائیں اس کو لیے پھرتی ہیں اور اس کو برباد کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو تشبیہ دیجئے بہترین سبزے کے ساتھ جو کہ خشک ہو جاتا ہو اور چورا چورا ہو جاتا ہو، ہوائیں اس کو لیے پھرتی ہوں۔ اور ایک قرأت میں الری ہے، الریاح کی جگہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کو سمجھایا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے، یعنی دنیاوی زندگی کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی حالت سے تشبیہ دیا ہے۔ دنیاوی زندگی کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی حالت سے تشبیہ دیا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، سبزے نمودار ہوتے ہیں اور سبزے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کو بھی اچھا لگتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے، پر رونق ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سبزے پیلے زرد پڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ ہوائیں اس کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتی رہتی ہیں، تنکوں کی طرح اڑاتی رہتی ہیں۔ یہی حال ہے انسانی زندگی کا کہ انسان بھی پانی سے پیدا ہوا، نطفے سے پیدا ہوا، پھر اس کے بعد انسان بھی جس طرح کھیتیاں اور پودے لہلہانے لگتے ہیں، ایسے انسان جوانی کی منزل طے کر لیتا ہے۔ پھر جس طرح کھیتیاں اور پودے کیا ہو جاتے ہیں، سبزے زرد ہو جاتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر کھیتیاں پودے کٹ جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں، ایسے ہی انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بارش آسمان سے اترتی ہے اور اس وقت سبزوں کی جو حالت ہوتی ہے، یہی حالت ہے انسانی زندگی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو مثال سے سمجھایا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مثال بیان کیجیے اپنی قوم کے لیے دنیاوی زندگی کی۔ یہ لہم کا مرجع کا ہے، ہم کا مرجع قوم ہے، قوم رسول۔ اور مثل الحیات الدنیا، یہ اضرب کا مفعول اول ہے اور کمائن یہ مفعول ثانی ہے۔ اضرب کے بعد سیر نکال کر کے بتلا دیا کہ اضرب جو ہے متعدی بیک مفعول نہیں ہے بلکہ متعدی بدو مفعول ہے۔ آگے دیکھیے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر پانی کے اترنے کی وجہ سے زمین کے سبزے پانی کے نزول کی وجہ سے، پانی کے اترنے کی وجہ سے گتھ گئے آپس میں۔ ای امتزج الماء بالنبات، پانی مل گیا کس سے؟ پودوں سے، پانی مل گیا پودوں سے۔ تو اختلط کا معنی کیا کیا ہے؟ امتزج سے کیا ہے۔ اختلط کا معنی امتزج سے کیا ہے۔ یہ امتزج یمتزج امتزاجن کے معنی آتے ہیں دو چیز کا آپس میں مل جانا، دو چیز کا آپس میں مل جانا۔
جو چیز قلیل ہوتی ہے، جو چیز قلیل ہوتی ہے اس پر کیا داخل کیا جاتا ہے؟ با داخل کیا جاتا ہے، اور جو چیز قلیل نہیں ہوتی، کثیر ہوتی ہے، اس پر با داخل نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی کثیر میں اگر قلیل ملے، کثیر میں اگر قلیل ملے تو با داخل ہوگا اس پر، ہے نا۔ اور اگر کیا ہے ہاں بھائی، کثیر میں اگر قلیل ملے تو با داخل ہوگا، جو چیز ملے گی اور وہ قلیل ہوگی اس پر با داخل ہونا ہے۔ یہاں پر الٹا ہے، کیا ہے؟ یہاں پر الٹا ہے، انہوں نے نکالا امتزج الماء بالنبات، داخل ہونا چاہیے با پانی پر، لیکن داخل کیا کس پر؟ نبات پر۔ عبارت ہونی چاہیے امتزجت النباتات بالماء، امتزجت النباتات بالماء، یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے داخل کیا ہے کس پر؟ النبات پر با داخل کیا ہے، حالانکہ ملنے والی چیز پانی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پانی، ہے نا، اور وہ قلیل ہے، اس پر با داخل ہونا چاہیے۔ تو کہا یہ تغلیباً ہے، کیا ہے؟ یہ تغلیباً ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سبزوں کا وجود پانی پر موقوف ہے، پانی ہی اس کے لیے حیات ہے، پانی ہی اس کے لیے حیات ہے۔ تو پانی کو غلبہ دیتے ہوئے، پانی کو غلبہ دیتے ہوئے کیا ہے؟ اس کو فاعل بنا دیا گیا اور پودے پر با داخل کیا گیا، ورنہ قاعدے کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے پودوں پر با نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کس پر با ہونا چاہیے؟ ماں پر با ہونا چاہیے۔ فرویہ، اور وہ پودے اور وہ سبزے تر و تازہ ہو گئے، وحسنا، اور وہ خوبصورت ہو گئے، فاصبح فصار النبات حشیما، اور پھر وہ پودے خشک ہو گئے، متفرقتاً، حشیمن جو ہے یابسن کے معنی میں ہے، ایسا خشک کہ جس کے اعضاء، جس کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں، وتذروہ، الریاح، اور ہوائیں اس کو لیے پھرتی ہوں، منتشر کر رہی ہوں، تثیرہ وتفرقہ، کہ اس کو ہوائیں ادھر ادھر اڑا کر کے لے جا رہی ہوں، فتذهب به، اور ہوائیں اس کو ختم کر دے رہی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ شبہ الدنیا بنبات حسن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کو تشبیہ دیجئے کس سے؟ نبات حسن سے، یعنی خوبصورت سبزوں سے جو کہ خشک ہو جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے، اور ہوائیں اس کو متفرق کر دیتی ہے، لیے پھرتی ہیں، اور ایک قرأت کے مطابق الریاح کے بجائے الری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مقتدر ہے، یہ مقتدر قادر کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یتجمل، مجھول پڑھنا، بہما فیہا، دنیا کے اندر لوگ ان دونوں کے ذریعے سے زینت حاصل کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، مال پر بھی اور اولاد پر بھی۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تمہارے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ یہ باقی رہنے والی چیزیں، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں، یہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں اور اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ الباقیات سے پہلے اگر آپ چاہیں تو الکلمات الباقیات نکال لیں، اور اگر آپ چاہیں تو الاعمال الباقیات نکال لیں، تو باقی رہنے والے کلمات۔ تو یہاں پر لکھ دیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض لوگوں کے بقول لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح بخاری کی آخری حدیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام طرح کے اذکار اور تمام طرح کی آیات کیا ہو جائیں گی؟ اس میں شامل ہو جائیں گی الکلمات الباقیات میں، الکلمات الباقیات میں۔ اور اگر آپ لکھیں گے کیا؟ الباقیات سے پہلے نکالیں گے الاعمال، کیا نکالیں گے؟ الاعمال، تو اس صورت کے اندر تمام تر قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اور تمام فعلی عملی عبادتیں سب شامل ہو جائیں گی اس کے اندر، ہے نا۔ تو باقی رہنے والے اعمال ہوں یا باقی رہنے والے کلمات ہوں، یہ سب بہتر ہے تیرے پروردگار کے نزدیک، کس کے اعتبار سے؟ ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ ما یعملہ الانسان، جس کی انسان آس لگاتا ہے اور امید رکھتا ہے، تو یہی چیزیں امید لگانے کے لیے بہتر ہیں کہ ان چیزوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا، نیک اعمال کا بدلہ۔ آگے دیکھیے، وَاذْكُرْ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ،
اور آپ ذکر کیجئے جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یذہب بہا عن وجہ الارض، کہ پہاڑوں کو زمین سے اکھاڑ دے گا اللہ تعالیٰ، فیسیر ھباء منبثا، پھر پہاڑ ریگے رواں ہو جائیں گے، اڑتے ہوئے دھول ہو جائیں گے یا پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔ اور ایک قرأت کے مطابق نون کے ساتھ ہے اور یا کے کسرے کے ساتھ ہے اور جبال کے نصب کے ساتھ، یعنی نسیر ہے نا، اس میں دو لغت ہے، ایک ہے کہ آپ مجہول پڑھیے، مضارع کے واحد مذکر غائب کا صیغہ یسیر الجبال، یسیر الجبال، اور یا آپ پڑھیے اس کو نسیر جمع متکلم معروف کا صیغہ، مضارع کے جمع متکلم معروف کا صیغہ۔ یسیر پڑھیں گے تو الجبال مرفوع ہوگا نائب فاعل کی وجہ سے، اور نسیر پڑھیں گے تو الجبال منصوب ہوگا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ پائیں گے زمین کو کھلی ہوئی، لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِّن جَبَلٍ وَلَا غَيْرِهِ، کہ اس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا اور نہ پہاڑ کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہوگی، یعنی زمین بالکل مسطح اور ہموار ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ فَلَمْ نُغَادِرْ نَتْرُكْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو، کوئی انسان نہیں چھوٹے گا، ہے نا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور لوگ پیش کیے جائیں گے تیرے پروردگار کے سامنے اس حال میں کہ وہ صف لگائے ہوں گے۔ یہ صفن جو ہے یہ حال ہے، اور لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے، یہ جمع ہے۔ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور معنی کے اعتبار سے یا درجے کے اعتبار سے کیا ہے، یہ جمع ہے۔ اور اس کا ذوالحال اور عزو کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے۔ مطلب کیا ہوگا، کل امت صف، ہر قوم کی ایک صف ہوگی، سمجھا، مسلمانوں کی ایک صف، دیگر قوموں کی ایک صف، ایمان والوں کی ایک صف، کافروں کے بھی ایک صف، متقین کی بھی صف اور مجرمین کی بھی صف، ہے نا، سب لوگ صف بستہ ہوں گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے وہ فرادا، تنہا پیدا ہوتا ہے، حفاتن، ننگے پیر پیدا ہوتا ہے، عراتن، ننگے بدن پیدا ہوتا ہے، غرلن، غیر مختون پیدا ہوتا ہے، یعنی اکثریت انسانوں کی ایسی ہی ہے، اکثریت انسانوں کی ایسے، للاکثر حکم الکل، ہے نا، کہ اکثریت انسان کی ایسی ہی ہے، ورنہ انسان ڈبل بھی پیدا ہوتا ہے نا، جڑواں پہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، 3 بچہ پیدا ہوتا ہے نا، لیکن اکثریت ایسے ہی ہے کہ انسان اکیلا پیدا ہوتا ہے، ایک پیٹ سے ایک بچہ ہی دنیا کے اندر رواج چلتا ہوا آ رہا ہے اکثر، ہے نا۔ تو کیا ہے، سب غیر مختون پیدا ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی بچہ مختون ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا کیے گئے تھے، اور ننگے پیر رہتا ہے، سمجھا، اس میں تو کوئی کلام نہیں، ننگے کپڑا رہتا ہے، ننگے بدن رہتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو جس طرح انسان پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اسی طرح انسان میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، ہے نا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول تب تو معاملہ بڑا سنگین ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کہ موقع کہاں ہوگا ایک دوسرے کو دیکھنے کا، ہر انسان کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ اور کہا جائے گا منکرین بعث سے، یعنی جو لوگ بعث بعد الموت کے منکرین تھے، ان سے کہا جائے گا بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کہ تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نہ بنائیں گے تمہارے لیے، یعنی بعث بعد الموت کے لیے کوئی وقت مقررہ ہم نہیں بنائیں گے، تم کو دوبارہ اٹھانے کے لیے، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوئی وقت موعود نہ بنائیں گے، دنیا کے اندر تمہارا یہ دعویٰ تھا۔ ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اے کتاب کل امرئ فی یمینہ من المؤمنین، یعنی ہر انسان کا نامہ اعمال مومنین کے داہنے میں اور کافرین کے بائیں میں رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ الْكَافِرِينَ مُشْفِقِينَ خَائِفِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، چنانچہ آپ دیکھیں گے کافروں کو، مجرمین سے مراد کافرین ہے، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے ان باتوں سے جو اس میں ہوگا، یعنی نامہ اعمال میں جو لکھی ہوئی باتیں ہوں گی اور ان کے برے اعمال ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے، اس سے ڈر رہے ہوں گے اس کے انجام سے۔ وَيَقُولُونَ عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ کہیں گے کہ وہ کہیں گے نامہ اعمال میں گناہ کو دیکھنے کے وقت، نامہ اعمال میں گناہوں کو، برائیوں کو معائنہ کرتے وقت، دیکھنے کے وقت، یا للتنبیہ ویلتنا ہلاکتنا وہو مصدر لا فعل له،
من لفظه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها عدها وأثبتها تعجبوا منه في ذلك وجدوا ما عملوا حاضرا مثبتا في كتابهم ولا يظلم ربك أحدا لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن. اور آپ پائیں گے مجرموں کو یعنی کافروں کو وہ ڈر رہے ہوں گے ان باتوں سے جو اس میں ہوگا نام اعمال کو دیکھ کر کے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کب؟ جب اپنے برے اعمال کا مشاہدہ کریں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری ہلاکت. یا جو ہے تنبیہ کے لیے، کس کے لیے ہے؟ یا تنبیہ کے لیے ہے. اور ویلت کس معنی میں ہے؟ ہلاکت کے معنی میں. ویلت کس معنی میں ہے؟ ہلاکت کے معنی میں ہے. یعنی ہلاکت کو شخص سے معین فرض کر کے، ہلاکت کو شخص کا درجہ دے کر کے، ہلاکت کو شخص کا درجہ دے کر کے منادہ ندا کے طور پر استعمال کیا گیا. ہلاکت کو شخص کا درجہ دے کر کے، ایک شخص فرض کر کے، ہلاکت کو ایک شخص فرض کر کے منادہ کے درجے میں اتار دیا گیا، منادہ کے درجے میں اتار دیا گیا. تو یا کیا ہو جائے گا؟ ندا ہو جائے گا، ہے نا. یا تو تنبیہ کے لیے مانیے یا کو، اور یا نہیں تو یا اگر ندادہ ہے اور ویلتنا کیا ہے؟ منادہ ہے، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ ہلاکت کو ایک شخص کے درجے میں اتار کر کے اس کو منادہ مان لیا گیا ہے نا، کہ اے ہلاکت دیکھو، اے ہلاکت دیکھو، آؤ اے ہلاکت آؤ اور دیکھو. تو یا تنبیہ کے لیے ہے، ویلتنا ہلاکتنا کے معنی میں ہے، اور یہ مصدر ہے، اس کا کوئی فعل اس کے لفظ سے نہیں ہوتا ہے. ویلت کیا ہے؟ والا یا ویلو ایسا نہیں، اس کا کوئی فعل آتا ہوتا نہیں ہے، یہ مصدر ہے نا. ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے. ما لہذا الکتاب، تو ما لہذا ہے نا، تو ما مبتدا ہے، ما کیا ہے؟ مبتدا ہے، ایو شعین کے معنی میں ہے، اور لہذا اس کی خبر ہے کہ اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ من ذنوبنا، کہ اس نے نہ کسی صغیرہ گناہ کو چھوڑا ہے نہ کبیرہ گناہ کو، الا احصاها، مگر اس کو شمار کر لیا ہے، واثبتها، اس کو لکھ لیا ہے. تعجبوا منه فی ذلک، ان لوگوں کو اس سے تعجب ہو رہا ہوگا اس سلسلے میں، ہے نا. یعنی نامہ اعمال میں تمام چھوٹی بڑی چیزیں لکھی ہوں گی، تو جب نامہ اعمال سامنے آئیں گے تو بڑا تعجب کریں گے وہ، ہے نا. اس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، تمام چیزیں موجود ہے. وجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ لوگ اپنے کرتوت کو موجود پائیں گے. موجود کا مطلب نامہ اعمال میں لکھا ہوا درج پائیں گے، مثبتاً فی کتابہم، نامہ اعمال میں درج پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جرم کے کسی کو سزا دے دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کٹوتی کر دے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی کو سزا نہیں دیتا بغیر جرم کے، اور مومن کے ثواب میں کمی نہیں کرتا. وَإِذْ مَنْصُوبٌ بِأُذْكُرْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا سُجُودَ انْحِنَاءٍ لَا وَضْعَ جَبْهَةٍ تَحِيَّةً لَهُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ قِيلَ هُمْ نَوْمٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَقِيلَ هُوَ مُنْقَطِعٌ وَإِبْلِيسُ أَبُو الْجِنِّ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ذَكَرَتْ مَعَهُ بَعْدَ والملائکۃ لا ذریۃ لہم ففسق عن امر ربہ خرج عن طاعتہ بترک السجود. یہ دیکھیے، اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو، اس سے پہلے اذکر فعل محذوف ہے. اذ کیا ہے؟ اذکر فعل محذوف کا یہ منصوب ہے، مفعول فی ہے. تو اذکر اذ قلنا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے. کب کہا؟ آدم کی تخلیق کے بعد، کہ اسجدوا لآدم، پتلا بنانے کے بعد تم آدم کو سجدہ کرو. سجود انحناء، سجدہ تعظیمی، یعنی جھکو، آدم کے سامنے میں جھکو. لا وضع جبہۃ، پیشانی کو رکھ کر نہیں، یعنی پیشانی کو اس کے سامنے رکھنا نہیں ہے، بلکہ صرف جھکا سلامی کرنا، جھک کر کے سلامی کرنا ہے. تو صحابہ جلالین کے نزدیک عام طور پر جہاں بھی یہ سجدہ آیا ہے، سجدہ کا ذکر، وہاں پر نکالا ہے سجودہ انحناء، سجدہ تعظیمی، جس کو آپ سلامی کہیے گا، سر جھکا کر کے سلامی. یعنی وہ سجدہ نہیں جو اللہ کو کیا جاتا ہے نیچے زمین پر سر رکھ کر کے، ہے نا، وہ سجدہ یہ مراد کہیں نہیں لیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟
اور اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سلامی دو، تم آدم کو سلامی دو، یعنی عاجزی ظاہر کرو سر کو جھکا کر کے، لا وضع جبہۃ کہ پیشانی کو زمین پر رکھ کر کے نہیں، تحیۃ لہ آدم کے اکرام میں، آدم کے اکرام میں۔ تو اس جدو کا مفعول لہو ہے تحیۃ لہ، اس جدو کا مفعول لہو ہے تحیۃ لہ۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، قیل ہم من الملائکہ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک قسم تھا، ہے نا، یعنی جنرل فرشتوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں کی ایک قسم تھی، اس میں سے ابلیس بھی تھا۔ فالاستثناء متصل، اگر یہ بات مانی جائے گی کہ وہ فرشتوں کے قبیل میں سے تھا، فرشتوں کی ایک اقسام میں سے ایک قسم میں سے تھا، تو اس صورت کے اندر استثناء کیا ہوگا؟ متصل ہوگا۔ فسجدوا مستثنیٰ ہو جائے گا، ما قبل والا الملائکہ، الملائکہ کیا ہو جائے گا؟ مستثنیٰ، اور الا ابلیس کیا ہو جائے گا؟ استثناء۔ تو جب ابلیس فرشتوں میں داخل تھا تو کون سا استثناء ہوگا؟ یہ مستثنیٰ متصل۔ وقیل ہوا منقطع، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منقطع ہے، استثناء منقطع ہے۔ وابلیس ابو الجن، اور ابلیس ابو الجن تھا، ولہ ذریۃ، اور اس کی ذریت بھی ہے، ذکرت بعد ماہو، جو ذکر کیا جائے گا، ذکر کیا کا ہے، ذکرت ماہو بعدو، اس کے ساتھ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ والملائکۃ لا ذریۃ لہ، اور فرشتوں کی کوئی ذریت نہیں ہوتی ہے۔ تو آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ابلیس اور اس کی ذریت کا تذکرہ کر رہا ہے، ابلیس اور اس کی ذریت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو آگے جو آیات آ رہی ہیں تو ان آیات میں ابلیس اور اس کی ذریت کا ذکر ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ فرشتے ذریت سے پاک ہیں، فرشتوں تبادل و تناسل ان کے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، ففسق عن امر ربہ، چنانچہ وہ اپنے پروردگار کے امر سے نکل گیا، خرج عن طاعتہ، فسق کہتے ہیں طاعت سے نکل جانا، بترک السجود، سجدہ کو چھوڑ کر کے، افتتخذونہ وذریتہ، آ گیا، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو، ہو سے مراد ابلیس، دونوں جگہ جو ہو ہے اس سے مراد کون ہے؟ ابلیس۔ تو کیا تم ابلیس کو اور ابلیس کی ذریت کو، تو یہ ذریت کا لفظ یہاں آ گیا نا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، ہے نا، اس لیے کہ فرشتوں کی ذریت نہیں ہوتی ہے۔ کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو، یہ خطاب ہے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے، افتتخذونہ میں جو انتم ہے نا، اس کے مخاطب حضرت آدم ہے اور ان کی ذریت ہے، اور دونوں جگہ جو ہو ہے اس کا مرجع ابلیس ہے۔ تو اے ابن آدم، اے آدم اور ابن آدم، کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، خطاب آدم سے ہے اور ابن آدم سے ہے، اور ہاں دونوں جگہوں میں ابلیس کے لیے ہے، میرا کارساز بناؤ گے مجھے چھوڑ کر، تو تطیعونہم، کیا تم ان کی اطاعت کرو گے، وہم لکم عدو ای اعداء، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ تو وہم لکم عدو ای اعداء، عدو واحد ہے، کیا ہے؟ عدو واحد ہے، لیکن معنوی اعتبار سے جمع ہے، معنوی اعتبار سے جمع کے معنی میں، جمع کے درجے میں ہے، اس لیے کہ ابلیس اور اس کی ذریت اکیلا نہیں ہے بلکہ وہ سب کیا ہے؟ بہت ہیں، بے شمار ہیں نا، تو اس لیے عدو بمعنی اعداء، جمع کے معنی میں۔ حال، یہ حال ہے، کون حال ہے؟ وہم لکم عدو، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہے، کس سے حال ہے؟ افتتخذونہ، ہو ضمیر سے حال ہے، کس سے؟ ہو ضمیر سے حال ہے، اتخاذ کے مفعول سے، اتخاذ کے مفعول سے حال ہے۔ آگے دیکھیے، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کا برا بدل ہے، ظالموں کا برا بدل ہے، بدلاً تمیز ہے، نسبت سے ابہام کو دور کر رہا ہے، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت، ابلیس اور اس کی ذریت، ان کی اطاعت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بدلے، یعنی ظالموں نے ابلیس اور اس کی ذریت کی جو پرستش کی ہے اللہ کو چھوڑ کر، یہ بہت برا بدلہ اس نے اختیار کیا ہے۔ ظالموں نے اللہ کو چھوڑ کر اور رسول کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی نسلوں کی جو بات ماننا شروع کیا ہے، اس نے بہت برا بدل ڈھونڈا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدل جو ڈھونڈا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بدلے میں جس کو یہ پوج رہا ہے، بہت بری چیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ بری چیز ہے۔
ما اشہدتہم ای ابلیس و ذریتہ خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت پیدا نہیں کیا، حاضر نہیں کیا، چونکہ ان کا وجود بھی نہیں تھا۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ابلیس اور ان کی ذریت کی تخلیق کے وقت چونکہ وجود میں نہیں تھے۔ لم احضر بعضهم خلق بعض، ہم نے کسی کو کسی کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا کہ تم رہو یہاں پر ہم بناتے ہیں، دیکھو ٹھیک ٹھاک بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت بھی جنات نہیں تھے، اور خود جنات کی جب میں نے تخلیق کیا تھا آگ سے، اس وقت بھی ان کا وجود نہیں تھا، ہے نا۔ تو ما کنت متخذ المضلین عضدا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست و بازو ہے، یہ بت، سمجھا، یہ بت، یہ مورتیاں، یہ دست و بازو ہے، یہ شیاطین دست و بازو ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے معاون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی برات کا اعلان کرتے ہوئے، ما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ ہم گمراہ کرنے والے شیاطین کو اپنا مددگار بنانے والا کہاں تھا، میں نہیں تھا اپنا مددگار بنانے والا خلقت میں پیدا کرنے میں، تو کیسے تم ان کی اطاعت کرتے ہو، سمجھا۔ تو یہ سب ہمارے معاون کچھ تھوڑے ہو سکتے ہیں کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو۔ وَيَوْمَ مَنْصُوبٌ بِأُذْكُرْ يَقُولُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ نَادُوا شُرَكَائِي الْأَوْثَانَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ لِيَشْفَعُوا لَكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لَمْ يُجِيبُهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَ الْأَوْثَانِ وَعَبِدِيهَا مَوْبِقًا، اور اس دن یہ منصوب ہے اذکر فعل محذوف کی وجہ سے، اذکر یوما، اذکر یوما، تو یوما جب بھی آئے گا یا از جب بھی آئے گا تو عام طور پر اس سے پہلے اذکر فعل مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا۔ اور اس دن کو یاد کیجئے، اس دن کو یاد کیجئے جس دن، کہاں گیا، ہاں، جس دن یوم یقولو، جس دن ہم کہیں گے، جس دن وذکر کیا ویوم یقولو نادو، اور جس دن کہے گا، جس دن کہے گا، چاہے جس دن ہم کہیں گے، یا کے ساتھ اور نون کے ساتھ، یعنی یقولو بھی ہے اور نقولو بھی ہے۔ تو نقولو جب متکلم کا صیغہ ہو جائے گا، فاعل اللہ تعالیٰ ہوگا، اور یقولو فرشتے فاعل ہو جائیں گے۔ جس دن وہ کہے گا، یار چاہے جس دن ہم کہیں گے، نادو شرکائی، پکارو میرے شرکا کو، یعنی بتوں کو، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے تمہارے گمان کے مطابق، تم ان کو بلا لو۔ فلم یستجیبوا لہم، چنانچہ وہ لوگ ان کی پکار کو قبول نہ کر سکیں گے۔ وجعلنا بینہم، چونکہ وہ تو بے جان تھے، ہم نے ان کے درمیان، یعنی بتوں کے درمیان اور ان کے عابدین کے درمیان، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کر دیں گے جس میں وہ ہلاک ہوں گے سب کے سب۔ اور موبق جو ہے وبقہ سے بنا ہے، فتح کے ساتھ ہلاکہ کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جن کو تم شرکا سمجھتے تھے اور تم سفارشی سمجھتے تھے، تم آج پکارو ان کو، تو مجرمین پکاریں گے، لیکن ان کے درمیان اور ان کے بتوں کے درمیان، مورتیوں کے درمیان، یا جن کو خدا سمجھ رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے درمیان کیا کر دیا جائے گا، ایک آر قائم کر دیا جائے گا۔ اور وہ آر کون سا ہوگا؟ جہنم کی ایک وادی کا آر ہوگا، ہے نا، اور ان کی آواز پہنچتی نہیں، وہاں پر پہنچ بھی نہیں پائے گی، اور اگر پہنچ بھی جائے گی تو ان کی فریاد کو سن نہیں پائیں گے، جو کہ وہ خود بھی کیا تھے، بے جان ہے، خود بھی کیا ہے، بے جان ہے۔ سوائے ان کی ذلت و خواری میں اضافہ کرنے کے لیے، کن کے؟ کافروں کی ذلت و خواری میں اضافہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے بھگوانوں کو بھی، مورتیوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ وہ مورتیاں تو پتھر کی ہیں، وہ مورتیاں کیا ہیں؟ پتھر کی ہیں، مٹی کی ہیں، تو ان کو جہنم میں جانے سے کیا فائدہ ہے بھائی، سمجھا؟ تو مطلب کیا ہے، ان کی ذلت اور خواری میں، ان کی رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے کہ دیکھ تو بھی گیا جہنم میں، تیرا بھگوان ہو گیا جہنم، تو بھی گیا جہنم میں اور تیرا بھگوان ہو گیا جہنم میں، تاکہ ان کو حسرت بھی زیادہ ہو، ندامت بھی زیادہ ہو، رسوائی بھی ان کی زیادہ ہو کہ ہم کتنے احمق تھے دنیا کے اندر کہ ہم بے جان چیز کی پوجا کر رہے تھے جو ہمارے کوئی کام آنے والے نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ بھی جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ بھی جو ہوگا کہا جائے گا کہ پکارو میرے شرکا کو، کہاں ہے، سمجھا؟ تو وہ سب تو جہنم میں، تمام مورتیاں جہنم میں ہوں گی۔ تو یہ بھی رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے، کس میں؟ ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ آگے دیکھیے، موبق جو ہے یہ وبقہ سے بنا، کس میں؟ وبقہ، فتح یفتح سے ہلاک ہونے کے معنی میں۔ ورأى المجرمون النار، اور آپ دیکھیں، اور مجرمین دیکھیں گے جہنم کو،
تو وہ سمجھ لیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور نہ پائیں گے جہنم سے ہٹنے کی جگہ۔ جہنم کو سامنے دیکھ کر کے تمام مجرمین کو یقین ہو جائے گا کہ ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے، یعنی اپنی قوم کے لیے، دنیاوی زندگی کی مثال کو۔ یہ مفعول اول ہے، پانی کی طرح ہے، یہ مفعول ثانی ہے۔ ہم نے اس کو اتارا ہو، جس کو ہم نے اتارا آسمان سے، اور پھر پانی کے نزول کی وجہ سے زمین کے سبزے گتھ گئے، آپس میں گنجان ہو گئے، اور پانی سبزوں سے مل گیا، وہ سبزے تر و تازہ ہو گئے، سیراب ہو گئے اور خوبصورت ہو گئے، اور پھر وہ سبزے خشک ہو گئے، متفرق ہو گئے، اس کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہوائیں اس کو ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں اور اس کو برباد کر دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو تشبیہ دیجئے کیا ہے خوبصورت سبزوں سے جو کہ خشک ہو جاتا ہو اور چورا چورا ہو جاتا ہو، ہوائیں اس کو منتشر کر دیتی ہوں، اور ایک قرأت کے مطابق ریاح کی جگہ ری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، ان کے ذریعے سے دنیا میں زینت حاصل کی جاتی ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، اور وہ سبحان اللہ باقی رہنے والے نیک کلمات، وہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اور بعض لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی اضافہ کیا ہے، تو یہ باقی رہنے والے نیک کلمات، عمدہ اچھے کلمات بہتر ہے تیرے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے، یعنی جس کی انسان آس لگاتا ہے اور امید کرتا ہے اللہ کے پاس، اس اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ اور آپ یاد کیجئے جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یذھب بہا عن وجہ الارض، پہاڑوں کو زمین کی سطح سے اکھاڑ دیا جائے گا، مجہول پڑھ لیجئے نا، یذھب بہا عن وجہ الارض، پہاڑوں کو زمین کی سطح سے اکھاڑ دیا جائے گا، فتصیر ھباء منبثا، اور پھر پہاڑ وہ کیا ہو جائیں گے، اڑتے ہوئے دھول ہو جائیں گے، ریگے رواں ہو جائیں گے، یا پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔ اور ایک قرأت کے مطابق نون کے ساتھ ہے اور یا کے کسرے کے ساتھ، یسیر نہیں بلکہ نسیر، تو ایک قرأت ہوگی یسیر الجبال مجہول، اور ایک قرأت ہو جائے گی نسیر الجبال، اور جبال کے نصب کے ساتھ۔ اور آپ پائیں گے زمین کو کھلی ہوئی، کہ زمین پر کوئی چیز نہ ہوگی، پہاڑ وغیرہ، اور ہم مومنوں کو اور کافروں کو جمع کریں گے اور ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور وہ سب تیرے پروردگار کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اس حال میں کہ صف لگائے ہوں گے، ہر قوم کا ایک صف ہو جائے گا، صف ہوگا، ان سے کہا جائے گا تحقیق کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تنہا تنہا، ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون۔ منکرین بعض سے کہا جائے گا تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وقت مقررہ، وقت موعود، بعض بعد الموت کے لیے۔ اللہ نجعل میں ان مخفف من المثقلہ ہے، عبارت ہے انہو، اور نام اعمال رکھ دیا جائے گا ہر انسان کے نام اعمال مومنین کے داہنے ہاتھ میں اور کافرین کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور آپ کافروں کو پائیں گے، رکھ دیا جائے گا، اور کافروں کو آپ پائیں گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے ان باتوں سے جو نام اعمال میں ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ان برائیوں کے مشاہدے کے بعد، ان برائیوں کو نام اعمال میں درج برائیوں کے مشاہدے کے وقت نام اعمال میں لکھے ہوئے چاہے درج برائیوں کے مشاہدے کے وقت وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری ہلاکت، اور یہ مصدر ہے، اس کا کوئی فعل اس کے لفظ سے نہیں ہوتا ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ صغیرہ گناہ کو چھوڑا ہے نہ کبیرہ گناہ کو، مگر اس کو شمار کر لیا ہے، اس کو لکھ لیا ہے۔ وہ لوگ اس سے تعجب کریں گے اور پائیں گے اپنے اعمال کو موجود اپنی کتاب میں لکھا ہوا، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اس کو کسی کو سزا نہیں دیتا بغیر جرم کے، اور نہ ہی کسی کے مومن کے ثواب میں کمی کرے گا۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، از منصوب ہے اذکر کی وجہ سے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی بغیر پیشانی رکھے ہوئے، آدم کی تعظیم میں تحیۃ لہو، یہ مفعول لہو ہے اسجدو کا، تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ فرشتوں کی ایک قسم ہے، جنات جو ہے ابلیس فرشتوں کی ایک قسم ہے، تو استثناء متصل ہوگا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ استثناء منقطع ہے، اور ابلیس جناتوں کا بابا تھا اور اس کی ذریت ہے، اور جو ذکر کیا جائے گا اس کے ساتھ بعد میں، اور فرشتے کی کوئی ذریت نہیں ہوتی ہے۔
چنانچہ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے اس کی اطاعت سے نکل گیا سجدے کو ترک کر کے۔ تو اے لوگو، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو، یہ آدم اور ابن آدم سے خطاب ہے، آدم اور اس کی ذریت سے خطاب ہے، اور ہاں دونوں جگہوں میں ابلیس کے لیے ہے، تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو کارساز بناتے ہو، دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ یہ استفہام برائے تنبیہ ہے، استفہام برائے تنبیہ ہے کہ تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ عدوٌ عداؤن کے معنی میں ہے، یہ حال ہے اتتخذونہ کی ہو ضمیر سے، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے برا بدل ہے، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت، ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت کے بدلے میں، اللہ کی اطاعت کے بدلے میں، تو ابلیس اور اس کی ذریت کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے بدلے میں ظالموں نے یہ برا بدل ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے ان کو یعنی ابلیس کو اور ان کی ذریت کو آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کی تخلیق کے وقت، یعنی ہم نے ان میں سے کسی کو کسی کی پیدائش کے وقت حاضر نہ کیا تھا، اور ہم گمراہ کرنے والے شیاطین کو اپنا دست و بازو اور میں گمراہ کرنے والے شیاطین کو مخلوق کی پیدائش میں اپنا مددگار بنانے والا نہیں تھا، تو کیسے تم ان کی اطاعت کرتے ہو؟ اور جس دن یہ منصوب ہے اذکر کی وجہ سے، یوم منصوب ہے اذکر کی وجہ سے، اور جس دن ہم کہیں گے، یا کے ساتھ بھی ہے یقولو اور نون کے ساتھ بھی ہے نقولو، تو جس دن ہم کہیں گے، چاہے جس دن فرشتے کہیں گے نادو شرکائی، پکارو میرے شرکا کو، یعنی بتوں کو، جن کا جو تم دعویٰ کر رکھے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے تمہارے دعوے کے مطابق، تو لوگ ان کو پکاریں گے، لیکن وہ لوگ ان کی پکار کو قبول نہ کریں گے، اور ہم ان کے درمیان، بتوں کے درمیان اور ان کے عابدین کے درمیان، ان کے پرستار کے درمیان، بتوں کے درمیان اور ان کے پوجنے والوں کے درمیان آر قائم کر دیں گے، موبق وادی قائم کر دیں گے، جہنم کی ایک وادی، یہلکون فیہا جمیعا، وہ سب اس میں گر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور موبق وبقہ سے بنا ہے، فتح کے ساتھ ہلاکہ کے معنی میں ہے، اور مجرمین دیکھیں گے جہنم کو تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اب جہنم میں جانے والے ہیں، اور نہ پائیں گے جہنم سے ہٹنے کی جگہ، سرکنے کی جگہ۔